ایسٹ پاکستان میں میرے جیسے بیوروکریٹس نے اور ان ایجنسیوں نے رپورٹیں بنائی تھیں کہ شیخ مجیب کو کون جانتا وہاں، اگر طلع سازش کے اس میں ناکام ہو چکا ہوا ہے، 6 نکات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ نظام اسلام پارٹی ہے، مولوی فرید کی کمال کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی کا بڑا زیر اثر ہے وہاں پر، خواجہ ناظم الدین اور ان لوگوں کی پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، خواجہ خیر الدین ہوتے تھے وہ ہیں، یہ سارے کے سارے، اور عبد القادر چودھری اور نور الامین، یہ جیتیں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ایک بنایا تھا کہ ایک سپلٹ سب مینڈیٹ آئے گا۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ممتاز دولتانہ کی جو کونسل مسلم لیگ ہے، جس کے اندر ہر بڑا آدمی شامل تھا، کوئی ایسا بڑا شخص نہیں تھا جو کہ اس کونسل مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا۔ سندھ کے وڈیروں کو اس نے بھٹو نے اپنے انفلوئنس کی جگہ سے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، جن میں مختوم طالب الوالا تھے، محمد الحمید جتوئی تھے، رسول بخش تالپور تھے، یہ سارے سندھ کے اس کے ساتھ تھے۔ کراچی جو تھا اس کے اندر جماعت اسلامی کا انفلوئنس تھا، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ کراچی میں ہم اور کچھ نہیں تو 1-2 سیٹس اور طرح کی نکال لیں گے۔ کے پی کے اور تو نظر انداز تھا، 3 ایم این ایس کی کیا حیثیت ہے بلوچستان میں، 6 ایم این ایس کی کیا حیثیت تھی پورے اس کے اندر، جہاں کے 300 کی اسمبلی تھی، وہاں تو پنجاب اور بنگال کی بات تھی۔ تو ان کی اسٹانشمنٹ یہ تھی، حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور وہ جو محبت کا زمزم بہ رہا ہے، اور جو انہوں نے الطاف حسن قریشی صاحب نے اردو ڈائجسٹ میں ایک شاندار قسم کی رپورٹ بنائی تھی، آج پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹیں اس وقت بھی اسی طرح کی فیڈ بیک سے لکھی جاتی تھیں، کہ جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو وہاں سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بنایا ہوا تھا، اور یہاں بھی جماعت اسلامی کو تھرڈ بگیسٹ پارٹی بنایا ہوا تھا، اور یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، تو یہ ہار گئے۔ اس دن سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عوام کی مینڈیٹ کو یہاں برسر اقتدار نہیں آنے دینا، اور یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد سے آپ ایک سے ایک دن آپ لے لیں، آپ کو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی گہری کھائی کے اندر جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں شاید بہت ترقی کرتی، میں آج وہ پوری کی پوری امریکن ایڈ کی وہ پورے کا پورا گراف لے کے آیا ہوں کہ ہمیں کس وقت بھیک ملتی رہی ہے اور ہم سٹیبل رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں کے وقت ہمیں بھیک کیوں ملتی تھی؟ کیونکہ امریکہ جو تھا وہ گھس گیا تھا ویتنام کے اندر، اور گھس اس لیے گیا تھا کہ فرینچ جو تھے وہ انہوں نے کہا ہم داخل ہو رہے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے اس کو گھسنا پڑا، تو کوئی راستہ نہیں تھا ادھر یورپ میں نیٹو میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں سینٹو کے ذریعے انہوں نے اس میں انوالو کیا تھا، اور اس کے بعد ہم بھی اس کی مددگار ہوتے تھے، اور ایوب خان کو نعمتیں ملی اس کے سارا کچھ۔ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ہم بہت بڑی جنگ لڑے تھے، ہم تو مرد مجاہد جاگ ذرا، ہم تو سینٹرل ایشیا جانا چاہتے تھے، اور ہم تو وہ جہاد لڑنا چاہتے تھے کہ جس نے ایک دن بیت المقدس جا کے فتح کرنا ہے، اور ہم نے تو دیے زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ہم تو وہ لوگ تھے، اور ہم نے تو موٹو چینج کر دیا تھا اپنے اس کا، تو ہمیں اتنا پیسہ آیا تھا کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں، یو ایس ایڈ کے تحت۔ باقی جو ہماری اکانومی جو تھی وہ سٹیبلائز نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے اس کو خرچ کر کے، جو پیسہ آیا تو خرچ کرو۔ پھر ضیاء الحق کے بعد کا پیریڈ جو تھا وہ چونکہ ہماری عادتیں اس طرح کی ہو چکی ہوئی تھیں کہ ہم نے کبھی بھی اپنا بیسک پلاننگ نہیں کی تھی، تو ہم نے پھر اس کے بعد ہمارے ایسا پیریڈ آیا کہ ہمارے پر قرضہ چڑھنا شروع ہوا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 88 سے پہلے پاکستان پر قرض نہیں تھا، $2.5 بلین سے اوپر پاکستان کی قرض کی صورتحال۔ پہلا قرضہ جو ہے پاکستان میں وہ ہوا ہے 88 میں، جو پہلا ہم اس کے بعد میجر قرضہ لیا وہ بے نظیر کے زمانے میں لیا ہے، اور 88 کے بعد پھر ہم نے قرض لیتے لیتے 1999 آ گیا، اور پھر 2001 میں 9/11 آیا، اور ہمارے پاس جو ہے پھر ایک سپیس آ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید مشرف نے پاکستان کے اوپر بڑی مہربانی کی تھی، اور مشرف جو ہے پاکستان کو بڑی اکنامک سٹیبلٹی دے گا، نہیں، مشرف کے زمانے میں پاکستان کو کاروبار مل گیا تھا، پاکستان کو پیسہ مل گیا تھا۔ ہم نے 75,000 انسانوں کی قربانی کے اوپر ہم نے کوئی $12-13 بلین جو ہیں وہ حاصل کیے تھے، اور ہم خوشحال نظر آتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی کیا بات ہے، جس سبزی کا ریٹ جو ہے مشرف کے آنے میں وہی سبزی کا ریٹ ہے، ابھی بھی یہاں وہی سب کچھ ہے۔
جس ملک کے اندر مفت کے کمبل آئیں، جس ملک کے اندر مفت کا گھی آئے، جس ملک کے اندر مفت کی دال آئے، جس ملک کے اندر مفت کا چاول آئے، اور ہم دکانوں پہ پیسے دے کے بیچیں، اور وہ اکانومی کیسے کیوں کہ زبردست سولوشن ہوگی. جس مفت کے اندر تو 8,000 کی کلاشن کو جو تھی وہ آتی تھی 1980 کے اندر، 88 کے اندر 14,000 کی ہوئی، پھر اس کے بعد 20,000 کی ہوئی، مفت آتی تھی، لڑنے کے لیے آتی تھی. اس مارکیٹ کے اندر انہوں نے بیچا، ہم تو خوشحال ہو گئے. جس ملک کے اندر باقاعدہ پاپی کو اس لیے رواج دیا گیا تھا کہ اس پاپی سے وہ پورے کی پوری اکانومی کو سروائیو کرنا چاہتے تھے. اور میں یونائٹڈ نیشن فنڈ ڈرگ یوز کنٹرول میں تھا ان 1979، میں نے سروے کیا تھا پورے پاکستان میں ایک ایک جگہ میں گھومے تھے. میرے ساتھ میرا جرمن کلیگ ہنس پالمن ہوتا تھا. میں سے 3 ہیروئن ایڈکٹ ملے تھے، اور اس وقت ٹریڈیشنل اسٹیمیٹ کے مطابق 30 لاکھ ہیروئن ایڈکٹ ہیں، لیکن ہمیں اس میں کماتے ہیں. ہمارے ہاں ایوب آفریدی کا بھی نام آیا ہے، ہمارے ہاں فلاں کا بھی نام آیا ہے، ہمارے ہاں نارکوٹک ڈیلرز کے. تو وہ اکانومی ایسی ہماری بلٹ اپ ہوئی تھی جس کے اندر یہ لوگ جو تھے آگے آگے. یہی وجہ ہے کہ 1980 کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان کے سینٹ کی 70% پاپولیشن وہ ہے جو اربوں روپے دے کے اپنی سینٹ کی سیٹ خریدتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ باقی چیزیں جو یہاں پر آ گئیں. اور پھر اس سے بعد انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہماری اس سیاسی پوری زندگی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج کی جو 2-3 سال کی جو لڑائی ہے یہ اس کی پیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پیک کیوں ہوئی ہے. 1988 میں انہوں نے کہا بے نظیر کو ہم تمہاری گورنمنٹ بناتے ہیں. بمشکل تمام وہ بیچاری جیتی، اور اس کو بلا کے کہا گیا کہ یہ کام تم کرو گے تب ہم تمہیں حکومت دیں گے. صاحبزادہ یعقوب علی خان کو تم وزیر خارجہ رکھو گی کیونکہ ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. اس کے بعد وی اے جعفری کو تم فنانس میں رکھو گے، یہ چاہتے ہیں. سب کچھ اس کو کیا گیا. بیچاری نے سرنڈر بھی کیا، لیکن 1.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے غلام اسحاق خان سے حکومت ختم کر دی. اور پھر ایک نیا مورا جو ہے اس کو نواز شریف کو لایا گیا، اور نواز شریف جو تھے اس کے ساتھ ان کی جو نہیں چلی تب نہیں چلی، ادھر سے ادھر ہوتی رہی. تو اس کے بعد اس کو جب اتارا گیا تو وہ ایک جج ہوتے تھے نصیب حسن شاہ، انہوں نے اس کو بحال کر دیا. اس جوڈیشری کے فیصلے کو پہلی دفعہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک گورنر تھے، ان کو یہاں پر بٹھایا گیا تھا، اور وہ گورنمنٹ جو تھی نواز شریف کی گورنمنٹ وہ نہیں مانتی تھی، وہ رینجرز کو لے کے آتے تھے. ایک کرائسس پیدا کیا گیا، اور آخر میں ایک DGISI نے بقول لوگوں کے گواہوں کے کہ ایک پستول جو ہے رکھا نواز شریف کے اس پہ، اور بلکہ پستول نہیں کہتے سوٹی رکھی، اور کہا لکھو استعفیٰ دو، اور دوسری غلام اسحاق کو اس طرح اشارہ کیا اور دونوں کو استعفیٰ دلا دیا. اور یہ کھیل جو تھا محلاتی سازشوں کا کیس چلتا رہا. پھر اس کا کھیل کو جو آخر جو ہوا وہ ہوا 1999 کے اندر، جس میں بل کلنٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب کارگل کا ایشو ہوا تو کارگل کے ایشو میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کو نکالو، میں اپنے لوگوں کو نکال دیتا ہوں. تو انہوں نے جب کہا کہ ہم تو نہیں نکالیں گے، تم بھیج دو، تو انہوں نے بھیج دیا اپنے بندے کو. تو اس نے کہا کہ مجھے مار دیں گے واپس، تو مجھے تم نے بچانا ہے، کیونکہ میں کارگل کے اوپر جو سمجھوتا کرنے جا رہا ہوں تو اس کا بڑا میرے لیے مسئلہ ہوگا. کارگل کے اوپر میں کسی وقت انشاءاللہ 2-3 اصحاب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم یہاں پر ایک گفتگو کریں گے. اور انہوں نے اگری بھی کر لیا. جنرل محمود اس وقت تھے، جنرل جاوید حسن تھے، اور شمشاد احمد خان تھے. یہ تینوں کا انشاءاللہ میں خالد صاحب چاہیں تو ان کے بیرر کے تحت ہم یہاں پر ایک مذاکرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک کارگل کا جو پورے کا پورا سینیریو ہے وہ اس کو ہم یہاں پر، کیونکہ جو آرکیٹیکٹ بنتے تھے ان وقت کے وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی ہوئی تھی، جب نہیں غلطی ہوئی تھی، کافی ساری اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں. تو لیکن آخری یہ تھی کہ اس نے نواز شریف نے اس کو کہا، تو بل کلنٹن کہتا ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا they were about to hang him، تو میں نے سیو کیا تھا، میں نے سعد ریڈیو کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو بچا کے لے کے آؤ. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب یہ تعلقات جو ہیں یہ سعودی عرب کے تھے. اور یہ اس وقت میں قطر گیا تھا تو قطر والا نے کہا تھا چونکہ ہم نے سارا کام کیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف کی مہمانی ہم کریں، لیکن یہ سعودی عرب چلا گیا تھا اور ہمیں بڑی ناراضگی ہے اس کے ساتھ، اور بڑی مشکلوں سے اس کو انہوں نے سیف الرحمان نے وہ ناراضگی جو ہے اس کو ٹھیک کی تھی.